میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر سمجھتے ہوئے اور اللہ کو ناظر یقین رکھتے ہوئے کہ آپ کا موقف غلط ہے. آپ ایک فکری انحراف میں مبتلا ہیں اور آپ الزام مجھ پر لگوا رہے ہیں. مولانا، اللہ نے آپ کو یہ حق تو نہیں دیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں گمراہ کہہ دیں اور اس کے بارے میں فتوے صادر کروا دیں اور ندوے سے استفتاء دیوبند بھیجیں، وہ دیوبند جو غصب کیا ہو. اب جب ندوہ کھلا، طلبہ کی آمد شروع ہوئی، تو کیسی کیسی سیاست استعمال کی گئی، کس کا داخلہ لینا ہے، کس کا نہیں لینا ہے. یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اب ہم نے تحفظ کر لیا ہے، قانونی تحفظ بھی کر لیا ہے، طلبہ کے سلسلے میں بھی تحفظ کر لیا ہے، تو وہ اس کی بھول ہے. وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، مغالطے میں ڈال رہا ہے. جب بے قابو ہو جائے گی صورتحال تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہے گا. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. آج میں ندوے کی انتظامیہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پورے عالم اسلام کے حالات بہت خراب ہیں اور مسلسل خرابی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ بے انتہا خطرناک ہیں. جس رخ پر یہ ملک جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بہت ہی اندیشہ ناک ہے. ان حالات میں تمام مسلمانوں کو ایک طرف اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنا چاہیے. تمام مسلمانوں کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع کا ثبوت دینا چاہیے. تمام مسلمانوں کو آپس کا اتحاد اور اتفاق قائم کرنا چاہیے. ہر انتشار سے بچنا چاہیے. ماضی میں جو واقعات انتشار اور اختلاف اور افتراق کے پیدا ہوئے اور ان کے نتیجے میں ملت کو جو نقصان ہوا، اب کم از کم یہ سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اسی رخ پر مزید آگے نہ بڑھا جائے. میں ندوے کی انتظامیہ کو اور خاص طور پر اپنے ماموں مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے خلوص کے ساتھ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ آخری پیغام ہے. اب پیغام نہیں دوں گا، ہو سکتا ہے کسی موضوع پر بات ہو. مولانا، حالات بے انتہا خطرناک ہیں اور عالم اسلام پر، عالم عرب پر اسرائیل کا جو قبضہ ہے وہ تو بالکل ظاہر ہے. لیکن ہندوستان میں جو حالات اس وقت ہیں ان میں مدارس کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کے لیے خطرہ ہے. میں اپنے شعور کی بنیاد پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ باقی نہیں رہے گا. یونیفارم سول کوڈ عملاً نافذ ہو چکا ہے، قانوناً بھی اس کا نفاذ ہو جائے گا. ملت کی شیرازہ بندی کرنے والی کوئی جماعت اس وقت باقی نہیں ہے. جو بھی جمعیتیں یا جماعتیں ہیں ان میں انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دشمن ان کے خلاف کارروائی کرنے پر تلا ہوا ہے. مجھے ڈر ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء پر بھی خطرات کے بادل منڈلاتے چلے جائیں گے، اور ان کے وجود پر نہیں تو ان کے تشخص پر خطرہ طے شدہ ہے.
ان حالات میں میں مولانا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ پچھلے سالوں میں ہوا اس پر خلوص کے ساتھ اور اللہ کے استحضار کے ساتھ غور فرمائیے۔ مولانا 2013 سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جب میں نے سعودی حکومت کے جرائم کے خلاف بولنا شروع کیا تو اس وقت سے آپ نے ندوے سے مجھے علیحدہ کرنے کا ارادہ کیا، اس کی تیاری کی، اس کے لیے یہ بات تقریباً طے کی کہ کسی بھی ذریعے کو اختیار کر کے مجھے ندوے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ آپ کے سعودی سفارت خانے سے تعلقات تھے، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، اور خود دارالعلوم میں جہاں تک مولانا ابو صاحبان ندوی صاحب کا تعلق ہے وہ اس کے امانت دار شاہد ہیں۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر جو 2018 میں بابری مسجد کا مسئلہ سامنے آیا، جس پر میں نے آپ کے سامنے شرعی دلائل کی روشنی میں بات رکھی، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ شنکراچاریہ سے مل کر 1991 میں جو کوشش انہوں نے کی تھی اور جس کو کٹر مولویوں نے اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے ناکام کر دیا، جس کے بعد قتل عام ہوا اور ایک مسجد نہیں کئی مسجدیں ڈھا دی گئیں۔ میرے سامنے وہ نمونہ ہے، اور میں روی شنکر سے مل کر یہ چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم ڈائیلاگ ہو، بات چیت کا ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس کو پھر سپریم کورٹ سے بھی اور پارلیمنٹ سے بھی دستاویزی حیثیت دی جائے، اور جو فرقہ واریت کا جنون ہے اور پاگل پن ہے اس پر روک لگائی جائے، اور بھائی چارے کی ایک فضا قائم کر کے شرعی دلائل کی روشنی میں مسجد کی جگہ کو منتقل کر دیا جائے۔ تو اس پر جو میرے خلاف کارروائیاں ہوئیں اور مجھے جس طرح بدنام کیا گیا اور جو گالیاں دی گئیں، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ہندو ہو گیا، یہ تو مودی کا آدمی، یہ یوگی کا آدمی، یہ سب ہوتا رہا۔ طلاق کے مسئلے پر میں نے شرعی دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ 3 طلاق جو ایک وقت میں دی جائیں ان کو ایک مانا جائے، بہت سے محدثین مانتے ہیں، فقہا مانتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں تحفظ ہے، دین کا تحفظ ہے، شریعت کا تحفظ ہے، اور ہم اپنے مسئلے کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے حل کر سکتے ہیں۔ اس کو نہیں تسلیم کیا گیا۔ بہرحال وہاں بھی شکست ہوئی، یہاں بھی شکست ہوئی، اسلحہ بورڈ کی ذلت ہوئی، جمعیت العلماء ناکام ہوئی، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار تھا، اس کا فیصلہ مخالفانہ آیا۔ پہلے سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، اور اس کے بعد اس کے خلاف باتیں کی گئیں، یہاں تک بیانات دیے گئے کہ اس کے خلاف فیصلہ آج آ گیا اور مسجد ڈھا دی گئی تھی، کل ہمارے پاس طاقت آئے گی، ہم مندر ڈھا دیں گے۔ یہ پرسنل بورڈ کے بیانات تھے۔ بہرحال یہ سارا وقت گزرا، اور اس کے بعد پھر ایک بحث چھیڑی گئی، میرے خلاف ایک الزام لگایا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس الزام میں آپ شریک رہے۔ میں اصول حدیث کی آخری منتہی کتاب امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی علوم الحدیث 40 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور ریاض میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ سے پڑھ کر آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں نے اس پر 1000 صفحے کا تفصیلی مقالہ لکھا ہے، اس پر پوری بحث کی ہے، جرح و تعدیل کے علم پر، اصول حدیث کو اچھی طرح پڑھا اور سمجھا۔ پھر میں نے اپنی تحقیق شائع کی، تو آپ نے بغیر اس کے کہ میری کتاب پر ایک نظر ڈالتے
اور جو فصل میں نے صحابہ کرام کے بارے میں لکھی تھی اس کو پڑھتے، آپ کا بیان ہے جو محفوظ ریکارڈ ہے کہ میں نے پڑھا نہیں، مجھ سے کہا گیا، یعنی مجھ سے یہ بتایا گیا کہ یہ غلط خیالات اس نے ظاہر کیے ہیں، تو آپ نے میری کتاب پر پابندی لگوا دی، آپ نے میرا گھنٹہ ختم کروا دیا، اور آپ نے اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب تک میں نہیں نکال سکا تھا، اب اس بنیاد پر اس کو نکال باہر کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر جو آپ کے معاون بنے وہ ہیں کہ نہ جن کا علمی مقام ہے، نہ اخلاقی مقام ہے، نہ معاشرے میں ان کی وہ حیثیت ہے جس کی بنیاد پر ان کے قول پر کوئی بات کی جاتی ہے، کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ لیکن بہرحال مولانا آپ ذاتی کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے ماموں بھی ہیں، ندوے کے ناظم رہے ہیں۔ آپ کا یہ کام تھا کہ ندوۃ العلماء جو قائم ہی کیا گیا تھا ملت کی شیرازہ بندی کے لیے، ملت کے تمام فرقوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، آپ وہاں پر تفریق کی کارروائی نہ کرتے، آپ جوڑ کی فکر کرتے، توڑ کی فکر نہ کرتے۔ اور جس کو آپ بچپن سے جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اصول حدیث کا اس کا مطالعہ ہے، اصول تفسیر پر اس نے شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی بنیادی کتاب کا ترجمہ کیا اور ندوے کے نصاب میں وہ 30 سال سے داخل ہے، اور اصول فقہ پر بھی الحمدللہ میں نے کام کیا، اس کو پڑھا بھی، اور اس کے بعد اس پر اصول الشاشی کو ایڈٹ کر کے پیش کیا۔ تو آپ کم از کم یہ موقع دیتے کہ مجھے بلاتے اور یہ کہتے کہ تمہاری کیا رائے ہے، کون سا مسئلہ ہے جس پر تم اپنا اختلاف ذکر کرتے ہو، دوسروں کی رائے کچھ اور ہے۔ ایک میٹنگ ہوتی اور علماء اہل علم جو ندوے میں ہیں وہ بیٹھتے اور آپس میں بات چیت کرتے، اور آپ سنتے اس بات چیت کو، اس میں آپ شامل ہوتے، اور اس کے بعد پھر ضرورت پڑتی تو آپ کہتے کہ بھئی 2-3 علماء کو حکم بنا کے یہ فیصلہ کیا جائے کہ رائے راجح کس کی ہے۔ اس سے زیادہ کا کوئی حق آپ کو نہ تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، اس لیے کہ جن مسائل پر میں نے گفتگو کی، اور ان مسائل کے جو میں نے حوالے دیے وہ محدثین کے دیے، وہ فقہا کے دیے، وہ متکلمین کے دیے، اور جو حوالے دیے ہیں مستند کتابوں کے دیے ہیں، حدیثوں کے حوالے دیے ہیں تو صحیح سندوں کے ساتھ دیے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں ہوئی، اور آپ نے فیصلہ اتنا بڑا صادر کر دیا جس سے جو کچھ ندوے میں ہوا 3 سال سے، ندوہ جس طرح بند چلا آ رہا ہے، اور جو انتشار ہوا ہے دور دور تک وہ انتشار پہنچا، کیا اس پر آپ کو افسوس نہیں ہے؟ کہ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو اس کے بہت بڑے نقصانات مستقبل میں ہونے والے ہیں؟ اس لیے ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صحت دے رکھی ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں، کچھ بات کرتے بھی ہیں، اور لوگوں کا استقبال کرتے بھی ہیں، تو مسئلے پر غور کیجیے اور دلائل کی روشنی میں سمجھیے۔ میں نے بار بار اس کی درخواست کی کہ یہ علمی مسئلہ ہے، مدارس قائم کیے جاتے ہیں اسی کے لیے کہ دین کو، شریعت کو اس طرح سمجھایا جائے کہ ہر طالب علم دلائل کی روشنی میں جانے کہ کلامی مسئلہ کون سا راجح ہے اور فقہی مسئلہ کون سا راجح ہے۔ مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تو اسی لیے دی جاتی ہے کہ علم کلام کے مسائل پر بھی گفتگو ہو، اور تمام نظریات زیر بحث لائے جائیں اور دلائل دیے جائیں۔ یہ مدرسے کا موضوع ہے۔ اسی طرح یہ موضوع ہے کہ جو فقہی اختلافات ہوں، چاہے وہ ائمہ اربعہ کے ہوں، چاہے ان کے علاوہ دیگر ائمہ فقہا کے ہوں، یا اہل ظواہر کے ہوں، سلفیہ کے ہوں، ان تمام مسائل پر غور و خوض ہو۔ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علم کو کسی بھی مسئلے کے بارے میں مختلف آراء بتائے اور اپنی رائے بتائے، اور یا وہ جس مسلک کا حامل ہے اس مسلک کی ترجیح کو دلائل سے ثابت کرے۔ اور شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ اندھی تقلید بالکل نہ ہو، علمی تحقیق کی بنیاد پر بات ہو۔ کوئی مقلد ہو تو پھر بہرحال وہ اپنے مسلک کی بات بھی دلیل کے ساتھ پیش کرے، اور غیر مقلد ہو تو وہ صحیح حدیث کا حوالہ دے، اور اس کے حوالے کی بنیاد پر فقہی جو اصول طے شدہ ہیں ان کی روشنی میں بات کرے۔ تو مولانا
کیسی عجیب بات ہے کہ نہ اصول تفسیر کا آپ لحاظ فرماتے ہیں، نہ اصول حدیث کا، نہ اصول فقہ کا، اور آپ جانتے ہیں اور اللہ شاہد ہے کہ یہ آپ کے موضوعات نہیں ہیں۔ آپ نے اگر ان میں سے کسی موضوع پر کبھی چند صفحات لکھ بھی دیے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ کسی مرجع کی تحریر نہیں ہے، تو یہ موضوعات آپ کے نہیں ہیں۔ اس لیے جس کے یہ موضوعات ہیں ان کے درمیان کوئی مناقشہ علمی ہوتا اور آپ بھی سنتے تو کیسی اچھی بات ہوتی۔ درجوں میں صبح شام یہی بحث ہوتی ہے کہ اشاعرہ کا موقف کیا ہے، اور ماتریدیہ کا کیا موقف ہے، اور حنابلہ کا کیا ہے، اور بعد کے دور کے سلفیہ کا موقف کیا ہے۔ تو جو بحثیں اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہے، نبوت رسالت کے بارے میں، وہ زیر بحث آتی ہیں، ان پر مباحثے ہوتے ہیں، ان پر دلائل کا تبادلہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ موضوعات ایسے ہیں تو بعد کے جو موضوعات فروعی ہیں، جزیاتی ہیں، ان پر تو ظاہر ہے کہ بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح سے یہ بحثیں ہوتی ہیں اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں، اور طالب علم کا حق ہوتا ہے کہ وہ استاد سے دلائل مانگے اور دلائل اس کو پیش کیے جائیں، بتائے جائیں، بغیر دلیل کے ضد کی بنیاد پر یا عناد کی بنیاد پر بات کرنا علم کے خلاف ہے، مدرسے کے موضوع کے خلاف۔ تو میری یہ درخواست تھی، اور آج پھر میں اپنے اس پیغام میں مولانا یہ درخواست کرتا ہوں، اس لیے کہ انتشار ختم ہو، اتفاق ہو، دل صاف ہو، کینے سے پاک ہو، عناد کا ماحول ختم ہو، صحیح بات امت تک جائے۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کو حاضر سمجھتے ہوئے اور اللہ کو ناظر یقین رکھتے ہوئے، کہ آپ کا موقف غلط ہے۔ آپ ایک فکری انحراف میں مبتلا ہیں، اور آپ الزام مجھ پر لگا رہے ہیں، اور جو الزام لگا رہے ہیں ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ندوے کی مسجد میں بالکل طالب علمانہ طریقے پر میں حاضر ہوں گا، آپ تشریف لائیں، تمام طلبہ موجود ہوں، اور ان کے سامنے ایک مذاکرہ ہو، علمی مذاکرہ شرعی طریقے پر۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو اللہ کا حکم ہے، اس اللہ کے حکم پر کبھی تو عمل کر لیجئے۔ مولانا، اللہ نے آپ کو یہ حق تو نہیں دیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں گمراہ کہہ دیں اور اس کے بارے میں فتوے صادر کروا دیں اور ندوے سے استفتاء دیوبند بھیجیں۔ وہ دیوبند جو غصب کیا ہوا ہے، جو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اندرا گاندھی کی پولیس کا استعمال کر کے دیوبند کے اصل وارث اور اس کے صحیح مستحق حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نکالا، وہ دیوبند ہے جو صحیح معنی میں دیوبند ہے، اور وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑتا ہے، وہ صاف ستھرا دیوبند ہے۔ سارے جھگڑے جس دیوبند نے پیدا کیے ہیں اسی سے تو دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے، مظاہر کے دو ٹکڑے ہوئے۔ میں نے قاری طیب صاحب کے خلاف الزامات کو بھی سنا، اور ان کو جس طرح ذلیل کیا گیا اس کو بھی اس کا شاہد ہوں۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو اول فول بکا گیا، ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی سہارنپور میں اس کا شاہد ہوں۔ اور پھر جمعیت العلماء کے جو ٹکڑے ہوئے، ان میں سے کئی ایسے واقعات ہیں جن کا میں شاہد عینی ہوں۔ ندوے کے ابھی ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں، لیکن ندوے میں بال پڑ گیا ہے، انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ تو آپ پر ذمہ داری ہے بحیثیت ناظم کے، ایک ذمہ دار کے، کہ آپ انتشار کو دور کریں، افتراق کو ختم کریں، دین کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، کتاب اللہ کی بنیاد پر، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر۔ ہمارا مرجع کتاب و سنت ہے۔ اور ندوے کی مسجد میں آپ کی خدمت میں بیٹھوں گا، آپ اپنا جو بھی اشکال ہو، اعتراض ہو، جو بھی آپ کے نزدیک میری غلط رائے ہو، اس کو آپ بیان کریں گے، اور میں آپ کے سامنے اسی کتاب سے جو میں نے امام ابن الصلاح کی کتاب پر کام کیا ہے، اس کو ایڈٹ کیا ہے، اس پر حواشی لکھے ہیں، میں اسی کتاب کو جس کو آپ نے ممنوع کر دیا اور اس کو بین کر دیا، اسی کتاب کو لے کر بیٹھوں گا، اور وہ دلائل قرآن کے اور حدیث کے دوں گا جن کا جواب نہیں ہے کسی بھی عالم کے پاس۔ اگر وہ مستند عالم ہے اور صحیح حدیثوں کو مانتا ہے اور اصول حدیث کو مانتا ہے اور اصول تفسیر کو مانتا ہے اور اصول فقہ کو مانتا ہے، اگر وہ جھگڑالو نہیں ہے اور بیجا جدال نہیں کرتا ہے،
تو اس کو مانے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس زیادہ اچھے دلائل ہوں، زیادہ طاقتور ہوں، جو اصول فقہ اور اصول تفسیر اور علم کلام اور اصول حدیث کے زیادہ مطابق ہو، تو میں وہیں پر اعلان کروں گا کہ میں اپنے افکار سے اور آراء سے رجوع کرتا ہوں، اور جو بات سامنے آئی، جو حق واضح ہوا، اس کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ تو یہی راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، یہی راستہ ہے جو نبی نے بتایا ہے، یہی راستہ ہے جو تمام صحابہ کرام کے نزدیک مقبول تھا، یہی راستہ تھا، سوائے ان کے کہ جو باغی تھے، جو عاصی تھے، جنہوں نے ظلم کیا، ان کو چھوڑ کر یہی طریقہ تھا جس کی تلقین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا موقع دیجئے۔ طلبہ میں بے چینی، ہم سب جانتے ہیں، سارے طلبہ جانتے ہیں کہ اب جب ندوہ کھلا، طلبہ کی آمد شروع ہوئی، تو کیسی کیسی سیاست استعمال کی گئی، کس کا داخلہ لینا ہے، کس کا نہیں لینا ہے، کون 3 سالوں میں جو مسائل تھے ان کے شاہد تھے ان کو داخل نہیں کرنا ہے، نئے طلبہ کو لینا ہے، یہ ساری جو سیاست کی گئی، اور اس میں جو ندوے کا وہ انتظامیہ ہے جو ہمارے شاگردوں پر مشتمل ہے، اور وہ شاطر بن گئے ہیں اور چالاکی دکھا رہے ہیں، یہ ان کی صرف نادانی اور جہالت ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک طالب علم کی طرح ہمارے سامنے بیٹھتے، یہی ان پر لازم تھا۔ لیکن بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناروا ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مدرسے میں ہو یا ادارے میں ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، وہ اس سے بے برکتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، اس پر پکڑ ہوتی ہے، مؤاخذہ ہوتا ہے۔ لہذا مولانا میں دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، اللہ کو شاہد بنا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ظلم کیا ہے، اور آپ ظلم کو قائم رکھ رہے ہیں، اور آپ ولی عہدی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ فیصلہ اور یہ کوشش ہے کہ بس جو آپ سے 100% اتفاق کرے صحیح اور غلط میں، آپ اس کو موقع دیں، اس کو مسلط کریں۔ نہ آپ کسی سینئر کو دیکھ رہے ہیں، نہ جونیئر کو دیکھ رہے ہیں، نہ علم کو دیکھ رہے ہیں، نہ اور کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو فراموش کر کے صرف ایک مسئلہ آپ کے پیش نظر ہے کہ بھئی میرے ہاتھ میں رہے اور میرے بعد اس کے ہاتھ میں رہے جو گویا میری طرح ہو۔ تو یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور یہ بات اچھی نہیں ہے، نہ اللہ کے نزدیک، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور نہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ تو مجھے ڈر ہے کہ ندوہ بھی اسی رخ پر نہ چلا جائے جس رخ پر دیوبند گیا تھا، مظاہر گیا تھا، اور جمعیت کا تو بار بار حشر ایسا ہی ہوتا رہا۔ تو ندوہ متفق رہے، ندوے کی تحریک زندہ ہو، پوری امت کو جوڑنے کا جو کام مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا وہ کیا جائے، علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجاویز تھی ان پر صحیح طور پر عمل کیا جائے، اور جو اس وقت کے تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو میں بہرحال یہ چاہتا ہوں کہ جس چیز کو وجہ اختلاف بنایا گیا، جس میں خدا کی قسم آپ غلط ہیں اور آپ انحراف پر ہیں، میں اس کو پوری طرح دلائل کے ساتھ، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ثابت کر دوں گا۔ لیکن آپ اللہ کی مسجد میں، جو آپ کی نہیں، مسجد اللہ کی ہوتی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، آپ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، مسجد میں دین کی، حدیث کی، قرآن کی بات کرنے سے مجھے روکا، مجھے آپ نے اس سے روکا کہ میں حدیث سناؤں، مجھے آپ نے اس سے روکا کہ میں قرآن سناؤں، میری بات مسجد میں نہ ہو، طلبہ نہ سن سکیں، لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ میں انہیں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے تو لکھا بھی ہے، میری تحریروں میں وہ سارے دلائل آ چکے ہیں اور تقریریں بھی کی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ طلبہ جو بے چین ہیں، واقعہ یہ یعنی جتنی اس وقت سیاست چلائی گئی داخلے میں وہ ناکام ہے۔ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، سچائی بتا رہا ہوں کہ جو طلبہ گئے، جن کے ساتھ ظلم ہوا، نکال دیا گیا اور ابھی ان کو نہیں لیا گیا، جو طلبہ ہیں اس وقت ندوے میں، سب انہی کی طرح ہیں، انہی کے ساتھ ہیں، انہی طلبہ کے ساتھ ابنائے ندوہ بالکل ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے، اور جو قرآن و سنت کا مطالبہ ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔
اس لیے جو اخلاق پڑھائے جا رہے ہیں اور حدیث کی کتاب جو درجوں میں پڑھائی جا رہی ہے اور جو انسانیت کی باتیں کی جا رہی ہیں، لڑکے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لڑکے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ نمائش ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ یہ عام طور پر طلبہ میں بات ہے، یعنی اب میں کیسے بتاؤں کہ میں ان کا دل پڑھ رہا ہوں، میں ان کی نگاہیں دیکھ رہا ہوں اور آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یا آپ کو دکھایا نہیں جا رہا ہے۔ آپ کے اور ان کے درمیان پردہ پہلے بھی حائل کر دیا گیا تھا جب آپ مہمان خانے میں تھے اور کمانڈو لگے ہوئے تھے، اور اس کے بعد مسلسل آپ کو دور رکھا گیا، لیکن آپ دور رہنے کے باوجود اور براہ راست چیزوں کو نہ پڑھنے کے باوجود سرپرستی ان کی کرتے رہے جو ظلم کرتے رہے، جو ذاتی کرتے رہے، جو سیاست چلاتے رہے۔ آپ کی طرف سے جو کچھ بھی مدرسہ ضیاء العلوم کے بارے میں کیا گیا ہے، خدا کی قسم ظلم ہے، اور اس پر مواخذہ ہوگا، طے شدہ ہے، آخرت میں مواخذہ ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ آپ اس پر رجوع کیجئے، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی موقع دیا ہے، یہ میں پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھ لیجئے کہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ ندوہ پوری طرح سے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا رہے اور حالات کا وہ مقابلہ کر سکے اور ہم سب ایک ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہے رائے، تو کلامی بھی اور فقہی بھی، اشاعرہ میں، ماتریدیہ میں، سلفیہ میں اتنا سخت ہے کہ آج کے سلفی اشاعرہ کو گمراہ کہتے ہیں، آج کے سلفی ماتریدیہ کو گمراہ کہتے ہیں۔ آپ اشعری ہوں یا ماتریدی ہوں تو آپ اہل حدیث اور سلفیہ کے نزدیک گمراہ ہیں، یہ علل اعلان ہے۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی حکومت کے نزدیک تبلیغی جماعت دہشت گرد ہے، الاخوان المسلمون دہشت گرد ہے، شیخ ابو الحسن ندوی دہشت گرد، مودودی دہشت گرد، حسن البنا دہشت گرد، اور آپ کے سعودی حکومت سے رابطے ہیں، آپ ان کے رابطہ کے ممبر ہیں، آپ کے تعلقات سفارت خانے سے قائم رہے، اور آج یہ تعلقات کس درجے کے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن گزشتہ سالوں میں جو تعلقات آپ کے رہے وہ جاننے والوں کو معلوم ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ براہ کرم ندوے کی مسجد میں مصالحت اور اتفاق کی خاطر ایک ایسی مجلس منعقد کیجیے جس میں آپ کا جو مقام ہے، بڑا مقام، بزرگ مقام، وہ محفوظ رہے گا۔ پورے احترام کے ساتھ میں طالب علمانہ حاضر ہوں گا، بات کہوں گا، تاکہ تمام طلباء کو یہ معلوم ہو کہ حق کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، اور اگر میں وہاں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی طرف سے معلوم ہو، کیونکہ آپ سب سے بڑے ہیں، اس وقت ندوے کے بڑے ہیں، لہذا آپ کی طرف سے معلوم ہو کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ کیونکہ علم جو ہے، علم کی گفتگو چھوٹے میں اور بڑے میں بھی ہوتی ہے، استاد اور شاگرد میں بھی ہوتی ہے، ماموں اور بھانجے میں بھی ہوتی ہے، چچا اور بھتیجے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے، عاجزانہ درخواست ہے کہ مولانا قبل اس کے بات بگڑے اور انتشار ہو۔ یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اب ہم نے تحفظ کر لیا ہے، قانونی تحفظ بھی کر لیا ہے، طلباء کے سلسلے میں بھی تحفظ کر لیا ہے، تو اس کی بھول ہے، وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے، مغالطے میں ڈال رہا ہے۔ جب بے قابو ہو جائے گی صورتحال تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرا آخری پیغام ہے، اب میں اس مسئلے پر پیغام نہیں دوں گا۔ کیا ہوگا میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور اللہ نے کیا مقدر فرما رکھا ہے۔ بہرحال یہ بات مجھ کو آپ سے عرض کرنا ہے، اور جو آپ کے چھوٹے ہیں اور میرے بھی چھوٹے ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، میں نے ان کو پڑھایا ہی نہیں ہے بلکہ ان کو کام سے لگایا ہے، ان کو مدرسے سے لگایا، ان سے کام لیا، لیکن کیا کیا نیتیں ہیں، کیا کیا ارادے ہیں، کن ارادوں کی وجہ سے الزام تراشیوں پر وہ لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کو انہوں نے لگا رکھا ہے۔ ایک بیچارہ ایسا بے دست و پا جو ہمارے محلے میں رہا اور بڑے اچھے تعلقات کے ساتھ، اور میں اس کو اپنا ایک بھتیجا سمجھتا رہا،
اس کو جس طرح بگاڑا گیا اور جیسے اس کی سرپرستی کر کے اس کو لگایا گیا ایک ایسے کام میں جو قرآن میں مذموم ہے، شریعت میں بڑا قبیح عمل ہے، اس میں اس کو لگایا گیا. یہ سب جو کام ہو رہا ہے بہت برے نتائج تک لے جائے گا. طلباء سے مجھے یہ کہنا ہے کہ طالب علموں، آپ آئے ہیں، آپ کا داخلہ ہوا ہے، آپ کو محنت سے پڑھنا ہے، آپ کو تیار ہونا ہے، اچھا عالم بننا ہے، اچھا داعی بننا ہے، اچھا مبلغ بننا ہے، دین کو سمجھنا ہے. اور آپ بہت ہی مؤدبانہ طور پر ندوے کی انتظامیہ سے اور اساتذہ سے کہیے کہ بھئی ہم تو طالب علم ہیں، ہم کو عوام کے پاس جانا ہے، وہ پوچھتے ہیں ہم سے، بات پوچھتے ہیں، جو اختلاف ہو رہا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہم لوگ صحیح بات بتا بھی نہیں پاتے ہیں، ہم لوگ مولانا کی چیزیں بھی پڑھتے ہیں، ان کی تقریریں بھی سنتے ہیں، اور آپ لوگوں کی کجمج بیانی بھی دیکھتے ہیں. تو بے چینی نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات یہ ہے کہ اتفاق ہو، اور ہم لوگ تو آپ سے سبق لیتے ہیں، اخلاق کا سبق لیتے ہیں، دین کا اور شریعت کا سبق لیتے ہیں، دلائل سنتے ہیں مسالک کے بارے میں. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ مولانا سلمان صاحب کو بلائیے، اور مولانا بھی ہوں، اور سب لوگ مل کے بیٹھیں، اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے تو اس مسئلے پر بات ہو، اور بات اس طریقے سے ہو جیسے درجوں میں ہوتی ہے اور جیسے علمی مباحثوں میں ہوتی ہے، اور مذاکرات کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو ہم لوگ بھی سیکھیں گے. اس لیے ایسا کوئی موقع آنا چاہیے. ہم طلباء سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو پوری سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بہرحال اس وقت جو ندوے میں ہوا اور پھر دیوبند سے جو فتویٰ آیا وہ دین کی تحریف پر مبنی ہے، انحراف پر مبنی ہے، صحیح حدیثوں کے انکار پر مبنی ہے. وہ جس طرف لے جاتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسول کی گستاخی ہے، وہ احادیث کا انکار ہے، وہ مجرمانہ فعل ہے. لیکن چونکہ جمعیت العلماء کے تحت یہ والا دیوبند ہے جو چھینا گیا، جس کی بانی اندرا گاندھی رہی ہیں، نقلی دیوبند، کیونکہ وہاں سے یہ فتویٰ منگوایا گیا، اور ان کا تو کام ہی توڑ پھوڑ رہا ہے. تبلیغ کو توڑوایا انہوں نے، کتنے لوگ شہید کروا دیے، کتنے لوگ زخمی کروا دیے. یہ ماشاءاللہ ان کی کارکردگی ہے، اور یہ دین ہے ملک و ملت کو، یہ ان کی عطائیں ہیں. تو جب ندوے کے یہ گروپ اس گروپ کے ساتھ متفق ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ پھر شر انگیزی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی. اس لیے ظاہر ہے کہ اس فتوے کے تو پڑخ سے اڑا دیے گئے، وہ تو ایک نمائندگی کرتا ہے جہالت کی بھی، اناد کی بھی، ضد کی بھی، اور بہت سے فریب ہیں جو اس فتوے کے اندر موجود ہیں. ندوے کے طالب علموں نے اس فتوے کی بخیہ ادھیڑ دی. طالب علموں نے، ظاہر ہے کہ میں نے تو اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کا جواب دوں اور اس کا نوٹس لوں، کیونکہ میرے نزدیک تو وہ صرف ایک سیاسی مذاق تھا اور ایک شرارت تھی. لیکن اس شرارت میں تحریک ندوۃ العلماء کے وارث شریک ہوں، یہ ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے میں طلباء سے کہوں گا کہ تحریک ندوہ پر جتنی کتابیں ہیں وہ پڑھیے، اور مولانا محمد علی مونگیری کی سیرت پڑھیے، مولانا شبلی نعمانی کی سیرت پڑھیے، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت پڑھیے، پھر مولانا عبدالحی حسنی کی سیرت پڑھیے، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کی بھی سیرت پڑھیے. آپ پوری تاریخ کو سمجھیے، پوری تحریک کو سمجھیے، اور دوبارہ تحریک ندوہ کو زندہ کرنے کا عہد کر لیجیے. انشاءاللہ ہم لوگ یہ کام مل کر کریں گے، پورے ملک میں کریں گے، پوری دنیا میں کریں گے. میں ابھی ملیشیا گیا تھا، تھائی لینڈ گیا تھا، اور ملیشیا صرف نہیں گیا تھا بلکہ پورا عالم اسلام اس وقت ملیشیا میں تھا، کوالالمپور میں تھا. پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء اس وقت وہاں تشریف رکھتے تھے، اور مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اتحاد ضروری ہے، یہ موضوع تھا. تو اس موضوع پر وہاں گفتگو ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا. تو پورے عالم اسلام میں تحریک ندوہ کی نمائندگی کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، توفیق عطا فرمائی. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اپنی نمائندگی کے لیے ملکوں میں بھیجتے تھے، اور آج میں ان کی اور در حقیقت اسلام کی نمائندگی مختلف
کانفرنسوں میں کر رہا ہوں، تو طلباء سے میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ پڑھنا ہے اور تحریک ندوہ کو سمجھنا ہے، اور جس مسئلے کو اٹھا کر انتشار پیدا کیا گیا اس مسئلے میں حق کیا ہے اسے جاننا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق ہوں، یعنی میں ہوں اور جو مولانا رابع صاحب ذمہ دار اعلیٰ ہیں وہ ہوں، اور مسجد میں ایک مجلس ہو، حدیث کی مجلس، جیسے حدیث کی مختلف مجلسیں ہوتی ہیں، اور آج کل تو اجازت حدیث کی مجلس جس میں کچھ کرنا دھرنا ہوتا نہیں ہے، پڑھنا لکھنا ہوتا نہیں ہے، وہ منعقد کی جا رہی ہیں۔ تو ندوے میں ایک مجلس حدیث منعقد کی جائے، اور اس مجلس حدیث میں ان احادیث کا مذاکرہ ہو جو اس مسئلے سے متعلق ہیں جس کو موضوع نزاع بنایا گیا اور جس کی وجہ سے انتشار پیدا کیا گیا۔ اور یہ مذاکرہ اس لیے ہو کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں مصالحت کرو، اتفاق کرو، دلوں میں کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، غیبت نہ کرو، اور انتشار نہ پیدا کرو، اس پر عمل ہو۔ اس پر عمل کے لیے، آپس کی مصالحت کے لیے، محبت کے لیے اور اخوت کے لیے، تعاون کے لیے ہم سب جمع ہو کر قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھیں اس بات کو، جس بات کو موضوع نزاع بنایا گیا، اور جس کی بات کی وجہ سے جھگڑا کر کے، الزام تراشی کر کے، انحراف کے راستے کو اختیار کر کے صحیح راستے کو ترک کیا گیا، اور جو صحیح بات کہہ رہا ہے اس کو ملزم ٹھہرا دیا گیا۔ جو حکومت میں ہو رہا ہے کہ جو صحیح لوگ ہیں ان پر الزام لگا کے ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ افسوس ہے کہ یہ مدرسوں میں ہونے لگا، چھوٹی جو سیاست ہے، گھروندوں کی سیاست، وہاں پر بھی یہ عمل ہو رہا ہے۔ بہرحال واللہ المستعان وإلی اللہ المشتکیٰ، میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، اور انتظامیہ سے وہ درخواست کرتا ہوں، ان کو وہ پیغام دیتا ہوں، طلباء سے یہ بات کہتا ہوں، ان کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہ اپنے کام میں مثبت طور پر لگیں، لیکن علمی تحقیق کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں، اور معاملات کو اسی طرح تذبذب کی حالت میں نہ رہنے دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔